آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر. رئیس اعظم سیالکوٹ کرم الہی مراد کا پڑ پوتا آپ سے مخاطب ہے. ناچیز نوید مراد. یہ کوئی 550-600 سال پرانی بات ہے. ایران سے کچھ لوگ تجارت کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے. پھر وہ تجارت کے دوران ایسے آئے کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور کچھ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے. اور وہ علاقہ جہاں وہ رہتے تھے اس کو منی ایران بھی کہا جاتا رہا. گھوڑوں اور قالینوں اور مختلف چیزوں کی وہ تجارت کیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک خاندان نکل کر کشمیر میں جا بسا آج سے کچھ 200 سال پہلے. اور وہاں انہوں نے پھر لکڑی کا کاروبار اور مختلف کاروبار کیے اور وہ امیر ہوتے گئے. یہاں تک کہ جب وہ سیالکوٹ ہجرت کر آج سے کوئی 150 سال 250 سال پہلے آ کر آباد ہوئے تو اس زمانے میں یہاں پر قلعہ ہی ایک اونچی عمارت تھی اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے یا خالی رقبے تھے. تو وہاں آ کر انہوں نے ایک حویلی بنائی 4 منزلہ اس زمانے میں عظیم الشان حویلی بنائی کرم الہی مراد میرے پردادا نے. اور یہاں پر وہ رئیس اعظم سیالکوٹ اس لیے کہلائے کہ سیالکوٹ میں بہت سے رقبے جو آس پاس کے علاقوں میں تھے گھوئیں کی اور یہاں پر بابے بیری ایک علاقہ ہے وہاں پر ان کے اراضیاں ان کی تھی بہت بڑی. لیکن پھر زمانے نے کروٹ لی اور جب میرے دادا اور ان کے بھائیوں کا زمانہ آیا تو وہ لوگ پڑھے لکھے تو تھے, وکالت کرتے تھے, کچھ پروفیسر تھے, کچھ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. تو ایک بڑا مہذب اور سوفسٹیکیٹڈ سا خاندان تھا جسے مراد فیملی کے نام سے آج بھی پہچانا جاتا ہے. تو وہ لوگ پھر وہاں سے ان کی جو اولادیں آگے سے آئیں جیسے میرے والد اور میرے چچا تایا وغیرہ جو یا ان کے جو کزنز تھے وہ سب اس شہر کو چھوڑ گئے اور کراچی لاہور اور ملک سے باہر یا پھر حیدرآباد جہاں پہ میرے والد چلے گئے تھے وہاں پر بسے. میری زندگی کے پہلے 17-18 سال حیدرآباد میں سندھیوں مہاجروں بلوچی اور مختلف لوگوں کے ساتھ جو مختلف وہاں پہ آبادیاں تھیں ان میں میرا بچپن گزرا. وہ ایک کلچر جو میں نے اڈاپٹ کیا. آنے والے دنوں جب میری بات چیت آپ سے ہوا کرے گی تو وہ اس کلچر کا بھی میں ذکر کیا کروں گا اور وہ جو میرا اس وقت وہ سنہرا وقت وہاں گزرا ہوا ہے. اس کے بعد ہم سیالکوٹ شفٹ ہو گئے اور سیالکوٹ آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے ناردرن ایریاز میں چلا گیا جہاں پہ گلگت چترال اور آزاد کشمیر کے جو مختلف یہ علاقے ہیں وہ بھی ایک کلچر میں نے اور پشاور ان سب کا اسلام آباد وہ بھی کلچر میں نے دیکھا اور وہاں پہ بھی میری یادیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا آنے والے دنوں میں. سیالکوٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہنرمندوں کی سرزمین ہے اور یہاں پر پاکستان میں جو کاروبار ہوتے ہیں فیصل آباد اور کراچی کے بعد حالانکہ یہ شہر چھوٹا ہے لیکن ان کے لیول پہ وہ کاروبار کر رہا ہے اور یہاں پہ ایکسپورٹرز کی اور سرجیکل اسپورٹس اور اسپورٹس گڈز اور مختلف یہاں پہ چیزیں جو بنتی ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلا جو شہر ہے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے جس کا اپنا پرائیویٹ ایئرپورٹ اور پرائیویٹ ایئر لائن ایئر سیال کے نام سے وہ بھی سیالکوٹ کو اعزاز حاصل ہے. پھر سیالکوٹ سے کھیلوں کے میدان میں آپ دیکھ لیں تو ظہیر عباس اور مختلف جو ہاکی کے پلیئرز ہیں جن کا ذکر آنے والے دنوں میں ہم کریں گے مختلف سیگمنٹس میں اور ان کی یادوں کو شیئر کریں گے وہ ہیں. پھر اداکار بہت سے یہاں سے ہیں. پھر یہاں سے بہت عظیم مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں اس علاقے سے ہی تقریباً بلانگ کرتا ہوں جس علاقے میں علامہ اقبال صاحب کا آبائی گھر بھی موجود ہے. تو یہ بھی ایک فخر ہے. فیض احمد فیض اور بہت سے اداکار اور بہت سے علمی شخصیات جو ہیں وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کا ذکر ہوا کرے گا. اور پھر میری یادیں کہ میرا جو شعور میری 66 سال میری عمر ہے لیکن میرا جو شعور ہے وہ تقریباً 50 سال پر محیط ہے. وہ تمام یادیں آپ سے شیئر کیا کریں گے اور مصطفیٰ وان ہوں گے اور اس کے بعد شاہد لطیف صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ہم سب مل کر
جو ہماری یادیں ہیں، جو ہماری کاوشیں ہیں، جو ہماری کوششیں ہیں، جو کچھ ہم کر چکے ہیں زندگی میں، وہ سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ملک کی سیاست، جیسے کہ یہاں سے سیالکوٹ سے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ کلیدی کردار رکھتے ہیں. مختلف جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا نام ہے اور پوری پاکستان میں ان کا نام جو ہے نا لوگ جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا کریں گے. آج میرا ایک تعارفی سا ہلکا پھلکا سا میں نے کیا ہے، اس میں نے ڈیٹیل نہیں لی کہ ڈیٹیل میں جاتا تو بہت بڑا یہ سیگمنٹ بن جانا تھا. تو چھوٹی سی میں نے بات کی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری باتیں سنی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.